بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سامعین کرام، سورہ ناس سے انشاءاللہ اب تفسیر و تشریح اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کروں گا. قرآن مجید کی آخری سورت ترتیب کے لحاظ سے سورہ ناس ہے اور نزول کے اعتبار سے 21ویں سورت ہے جو سورہ اخلاص سے پہلے نازل ہوئی ہے. سورہ اخلاص سے پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ ناس اور سورہ فلق دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. سورہ ناس یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. بعض علماء نے اور بعض محدثین نے یا مفسرین نے اس کے مدنی ہونے کی بھی بات کہی ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اسی کے بچاؤ کے لیے یہ سورت نازل کی گئی تھی. تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر مکہ میں ہوا تھا، اس کے بعد یہ سورت نازل کی گئی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے. اور اس سورت کے سبب نزول کے تعلق سے بہت ساری روایات موجود ہیں کہ یہ سورت کیوں نازل کی گئی. امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں جو روایت نقل کی ہے اس کے نزول کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک یہودی بچہ آپ کا خادم تھا مکہ مکرمہ کے اندر. ایک دن اس بچے کے پاس کچھ یہودی جس میں لبید ابن عاصم وغیرہ موجود تھے وہ آئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی جس سے آپ اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں سجاتے ہیں اور آپ کے کچھ دانت ٹوٹے ہوئے یا کچھ ٹوٹے ہوئے بال دے دیا جائے. لڑکے نے دینے سے منع کر دیا تو لوگوں نے اس پر دباؤ بنایا اور اسے وہ چیزیں حاصل کر لی. حاصل کرنے کے بعد اس پر جادو کیا گیا. جادو کرنے کے بعد اس کو کنویں کے اندر سب سے نچلے حصے میں پھینک دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر بھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے اور آپ چیزوں کو بھولنے لگے. کوئی کام آپ نے نہیں کیا لیکن ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر دیا. آپ نماز نہیں پڑھے ہوتے لیکن احساس ہوتا کہ آپ نماز پڑھ لیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت جو تھی ایک دم کمزور ہو گئی. آپ کو کسی بات کا احساس نہیں ہوتا تھا، آپ کی کوئی بات یاد نہیں رکھ پاتے تھے. یہ عادت مستقل برقرار رہی 6 مہینے تک. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. ایک آپ کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور دوسرا آپ کے پیر کے پاس بیٹھتا ہے. وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس دو آدمی آئے ہیں، ایک سر کے پاس بیٹھا ہے، ایک پیر کے پاس بیٹھا ہے، اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ پہلا پوچھتا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے کہ اسے جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کس نے کیا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ کس نے کیا گیا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کی کنگھی، آپ کے ٹوٹے ہوئے بال اور ٹوٹے ہوئے دانتوں میں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ کہاں پھینکا گیا ہے، تو کہا جاتا ہے فلاں کے کنویں میں۔ کنویں کے کس حصے میں؟ پھر جواب دیا جاتا ہے کہ ایک دم نچلے حصے میں، آخری حصے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساری باتیں سنتے ہیں خواب کی حالت میں تو آپ جھجک کر اٹھ جاتے ہیں، آپ کی نیند کھل جاتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس کو سوکھا کرو، خشک کرو اور اس سے یہ چیزیں نکالو۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام پانی نکالتے ہیں، کنویں کو خشک کرتے ہیں اور اس میں تلاش کرتے ہیں تو جو چیزیں خواب میں بتلائی گئی تھیں وہ چیزیں وہاں مل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں سدھار ہونا شروع ہوا۔ تب یہ آیت کریمہ، یہ سورہ جسے سورہ ناس، سورہ فلق کہا جاتا ہے، ان دونوں سورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یعنی آپ پر جب جادو کر دیا گیا اس سے بچاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں کو نازل کیا۔ اسی طریقے سے اس سورت کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ان دونوں سورتوں میں چاہے سورہ ناس ہو یا سورہ فلق ہو، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، آپ کی ملوکیت کا اور اللہ کی الوہیت کا اعتراف کرتا ہے بندہ، اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تنہا ہے، وہ تمام لوگوں کا رب ہے، وہ تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اس بات کی طرف ان صورتوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھنا مستحب قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص کو بھی، اور ان دونوں سورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورتیں جن سے آدمی پناہ میں آتا ہے لوگوں کے شر سے، شیطان کے دجل اور اس کے مکر و فریب سے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان دونوں سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں خرجنا فی لیلۃ مطر وظلمۃ شدیدہ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی لنا فادرکناہ فقال اصلیتم۔ بیان کرتے ہیں، حدیث ہے کہ ہم لوگ ایک رات جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور تاریکی بہت زیادہ تھی تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہم نے آپ کو پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے پوچھا جواب دو، پھر ہم خاموش رہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جواب دو، پھر ہم خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ ناس ہر صبح ہر شام پڑھتے رہو، یہ تمہیں ہر تمام چیزوں سے، تمام مشکلات سے، تمام تکلیفوں سے، تمام بیماریوں سے تمہارے لیے یہ کافی ہو جائے گی، کفایت کر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر جاتے تو معوذتین کو 3 مرتبہ پڑھ کر اسے اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے، ہاتھوں پر پھونکنے کے بعد جسم کے پورے حصے پر آپ اس کا مالش کرتے، یعنی اپنی ہاتھوں کو پھیرتے، من اعلاہ الی اسفلہ، آپ نیچے سے لے کر اوپر تک اپنے ہاتھوں کو پھیرتے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے مکر و فریب یا حاسدوں کی حسد سے اور تمام پریشانیوں سے اپنے آپ کی بچاؤ کی حفاظت کرتے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔